بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم چیپٹر نمبر 10 کا جو ہے وہ ٹاپک کر رہے ہیں، ایک معاشرتی تحریک کی کامیابی کے لوازمات۔ تو سوشل موومنٹ جو ہوتی ہے وہ کسی بھی وقت بھی کسی بھی اہم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ چلائی جاتی ہے، اور لوگوں کی بڑی کثیر تعداد جو ہوتی ہے وہ اس کی فیور میں ہوتی ہے۔ تو کسی بھی سوشل موومنٹ یا معاشرتی تحریک کی کامیابی کے کیا کیا لوازمات، کیا کیا عناصر ہونے چاہیے جس کی وجہ سے وہ معاشرتی تحریک جو ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ وسیع تر مفاد میں ہو، مطلب یہ کہ زیادہ سارے لوگوں کے مفاد میں ہونی چاہیے۔ اجتماعی مفاد جو ہے وہ زیادہ اس میں کاؤنٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ لوگوں کے مفاد میں ہوگی تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہوں گے، اس تحریک کو کامیاب بنائیں گے، اور اس تحریک کے لیے جانی اور مالی جو ہے وہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ اس طرح یہ جو ہے تحریک وہ پاپولر بھی ہوگی، کامیاب بھی ہوگی۔ جب تک یہ لوگوں میں مقبولیت حاصل نہیں کرے گی اس وقت تک اس کے کامیابی کے جو ہے امکانات کم ہوتے ہیں۔ کثیر افراد کی شرکت ہو، تحریک میں جتنا زیادہ افراد کی شرکت ضروری ہوگی۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے وسیع تر پروپیگنڈا ضروری ہے کہ لوگوں کے اندر زیادہ اس بات کو پھیلایا جائے کہ یہ جو فلاں معاشرتی تحریک شروع کر رہے ہیں یا ہونے جا رہی ہے یہ لوگوں کے مفاد میں ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں گے۔ یہ صرف ایک فرد کے انفرادی فائدے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اجتماعی فائدے کے لیے کی جا رہی ہے۔ اس طرح کثیر تعداد جو ہے افراد کی وہ شرکت کرے گی اور تحریک جو ہے وہ کامیاب ہوگی۔ مقاصد معاشرتی اور ثقافتی اقدار کے مقاصد ہونے چاہیے کہ تحریک جس مقاصد کو مد نظر رکھ کر شروع کی گئی ہے وہ ہمارے معاشرتی اور ثقافتی اقدار کے مطابق ہونی چاہیے، وہ اس کے خلاف نہ ہو۔ اگر وہ ہماری معاشرتی اور ثقافتی اقدار کے خلاف ہوگی تو پھر تحریک کامیاب نہ ہو پائے گی۔ قائد کا وجود، کسی بھی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے لیڈرشپ بہت ضروری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تحریک جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تحریک کا قائد ہوتا ہے، قائد کی میں خاص کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، جو لیڈ کرتا ہے، لوگوں میں پاپولر ہوتا ہے، لوگوں اسے پسند کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، جس کی بصیرت ویژن براڈ ہوتا ہے، جو ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، جو وسیع تر مفاد کے لیے کام کرتا ہے۔ تو تحریک کا قائد ہونا ضروری ہے کیونکہ جو لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، ایک پلیٹ فارم میں جمع کرتا ہے، اور اس کے وہی خواص ضروری ہیں جو کہ قائد کے ہونا ضروری ہوتے ہیں۔ تنظیم کا وجود، تحریک میں آرگنائزیشن یا تحریک کا منظم ہونا بہت ضروری ہے۔ اس میں افراد اور گروہوں میں باہمی تفاعل سے یہ تنظیم جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور ہر کسی کو اس کے رولز جو ہیں وہ بتا دیے جاتے ہیں۔ معاشرتی عمل رکھتی ہو، آپ لوگ پہلے بھی فرسٹ ایئر کی بک میں پڑھ چکے ہیں کہ معاشرتی تفاعل، معاشرتی عمل۔ تو معاشرتی عمل وہ ہوتا ہے جو کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، بامعنی ہوتا ہے، بامقصد ہوتا ہے، اور اس میں کسی مقصد کو حاصل بھی کیا جاتا ہے۔ تو تحریک بھی کیونکہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے تو تحریک بھی معاشرتی عمل رکھتی ہے، اس کے لیے اچھی قیادت ضروری ہے، اور معاشرتی عمل سے افراد اپنی منزل کو حاصل کرتے ہیں۔ نتائج خوشگوار ہوں، اگر تحریک کے نتائج جو ہیں ناخوشگوار ہوں گے، ناکامی ہوگی تو لوگوں پر اس کا اثر قائم نہیں ہوگا، اور قائدین پر سے بھی لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا، اور آئندہ کسی بھی تحریک میں ان کی قیادت پر یقین نہیں کریں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو تحریک ہے اس کے نتائج جو ہیں وہ خوشگوار ہونا چاہیے۔ ملک و قوم کے مفاد میں ہو، کہ جو بھی تحریک چلائی جائے وہ ملک اور قوم کے مفاد میں ہونی چاہیے، اور سب لوگ جو ہیں، خواہ وہ مرد ہے، عورت ہے، وہ چھوٹا ہے یا بزرگ ہے، سب اس کی تائید کریں، اس کی فیور کریں۔ کسی معاشرتی برائی کے خلاف کوشش ایک اچھی معاشرتی تحریک کہلاتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں بہت ساری تحریکیں چلی ہیں، جس میں وکلا کی تحریک بھی ہے، پاکستانی معاشرے میں خطبہ نبوت کی تحریک ہے، آبادی کی منصوبہ بندی کی تحریک ہے، ملیریا مکاؤ، تعلیم بالغاں پروگرام، دیہی تعمیراتی پروگرام، دیہات سدھار، پیپلز پروگرام وغیرہ معاشرتی تحریکیں شامل ہیں۔
اب ہم بات کرتے ہیں پنجاب کی سیاسی زندگی کی، کہ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، آبادی کے لحاظ سے پنجاب نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے، ایک تو تحریک پاکستان میں پاکستان کی آزادی حاصل کرنے کے لیے، اور ویسے بھی پنجاب کے لوگ جو ہیں ہر ایرا میں، ہر دور میں جو ہیں وہ سیاسی طور پر بہت زیادہ باشعور بھی رہے ہیں، سیاسی طور پر سرگرم بھی رہے ہیں، سیاسی طور پر متحرک بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری جانی اور مالی قربانیاں بھی دی ہیں۔ تو جتنے بھی صوبے ہیں ان چاروں صوبوں میں پنجاب کے لوگوں کا رول جو ہے وہ سیاسی رول جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور قومی یکجہتی کے لیے وہ اپنی جان مال دینے سے بھی گریز نہیں کرتے ہیں۔ تو پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ سیاسی بدنظمی کو، سیاسی انتشار کو ناپسند کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں استحکام رہے، ملک ترقی کرے، اور ملکی سالمیت کے لیے وہ کوئی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے ہیں۔ تو پاکستان کی تشکیل میں صوبہ پنجاب کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، باقی صوبوں نے اس کے ساتھ شمولیت کی۔ پنجاب کے لوگوں نے تحریک پاکستان میں حصہ بھی لیا، اور قرارداد پاکستان اس کے مرکز لاہور میں پیش کی گئی تھی۔ تو پاکستان بننے کے بعد بے شمار افراد نے ہندوستان سے پنجاب میں جو ہے مائگریٹ بھی ہوئے، بے شمار افراد پنجاب میں شہید بھی ہوئے جب پاکستان بنا اور تحریک چلی، اور جو مہاجر ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے ان کی اکثر پنجاب میں آ کر آباد بھی ہوئی۔ ان لوگوں نے بھی بہت ساری قربانیاں دیں اور خونی داستانیں پنجاب کے مقامی لوگوں کو بتائیں، سب کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوگی، پورا پنجاب اس جذبے سے سرشار ہو گیا۔ اس کے علاوہ پنجاب کے جو نوجوان ہیں وہ ملکی دفاع میں حصہ بھی لیتے ہیں، جنگ کے موقع پر ان کی قربانیاں پیش بھی کرتے ہیں۔ تو دیہی علاقہ ہو یا بلدیاتی پنجاب کا سیاسی بیداری جو ہے وہ بہت زیادہ ان میں پائی جاتی ہے۔ ملکی انتخابات میں بھی پنجاب کے لوگ بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں، دیہی علاقے اور بلدیاتی دونوں علاقوں کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن بلدیاتی علاقوں میں سیاسی پروپیگنڈا پر زیادہ محنت بھی کی جاتی ہے، پیسہ بھی صرف کیا جاتا ہے، جبکہ دیہی علاقے کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس قائد کو پسند کرتے ہیں جو ان کے مسائل کو حل کرنے میں دلچسپی لے۔ بلدیاتی علاقوں کے لوگ ایسا قائد پسند کرتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ بااختیار ہو، دوسروں پر غلبہ حاصل کرنے میں زیرک ہو، سمجھدار ہو، عقل مند ہو، اور لوگوں کے مسائل کے حل میں دلچسپی لیتا ہو۔ اب ہم بات کرتے ہیں دیہی پنجاب کی سیاسی قیادت کی، کہ دیہی پنجاب میں جو ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کس طرح کی پائی جاتی ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے نمبردار، کسی بھی گاؤں میں جو نمبردار ہوتا ہے اس کا بڑا اہم رول ادا ہوتا ہے، بڑی اہم پرسنالٹی ہوتی ہے۔ گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نمبردار کی بات مانتے ہیں، ایون گورنمنٹ سے بھی کوئی جو نمائندہ آتا ہے، حکومت کا نمائندہ، وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اس گاؤں کے نمبردار سے ملتا ہے، اس کے بعد وہ باقی لوگوں سے کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ تو نمبردار بطور مورثی لیڈر، کیونکہ یہ پھر نسل در نسل جو ہے ان میں یہ جو ہے لیڈرشپ جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور یہ عہدہ جو ہے دیہی پنجاب میں نسل در نسل منتقل ہوتا رہتا ہے۔ عام طور پر نمبردار ایک بڑا معتبر ذمہ دار ہوتا ہے، ذمہ دار جس کا اپنے گاؤں میں بڑا اثر و رسوخ ہوتا ہے، اور لوگ اپنے پرابلمز لے کر نمبردار کے پاس آتے ہیں، نمبر کے ذریعے اس کو حل کرواتے ہیں، لوگ نمبردار کی بات مانتے ہیں۔ تو دیہی سیاست میں نمبردار کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے۔ نمبر سیکنڈ پر ہے سیاسی رہنما اور اکابر۔ تو اس لیڈرشپ میں یونین کونسل، تحصیل اور ضلع کی سطح کے منتخب سیاسی لوگ شامل ہوتے ہیں، جو کہ بھرپور طریقے سے سیاست بھی کرتے ہیں، الیکشن میں حصہ لیتے ہیں۔ لوگ عمومی طور پر کسی نہ کسی بڑی سیاسی پارٹی سے وابستہ ہوتے ہیں۔ مذہبی رہنما، دیہی لوگ کیونکہ مذہبی رجحانات کے حامل ہوتی ہیں تو ان کے ہاں جو ان کا پیر صاحب ہیں یا مذہبی رہنما ہیں، سجادہ نشین کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ لوگ ان کی بات، ان کی مرضی کے خلاف بالکل نہیں جاتے، جہاں پر جو ان کا مذہبی جو بلکہ گناہ سمجھتے ہیں، اور ان پیروں سجادہ نشینوں میں مختوم جو ہے خاندان گیلانی ہے، قریشی خاندان بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اہم پیشہ ور ملازمین، اب دیہی سیاسی قیادت میں پٹواری، ماسٹر صاحب، وکیل، ٹیچر، جانوروں کا ڈاکٹر بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ سیاست تو نہیں کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے فیصلے پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اپنی تعلیمی استعداد کی وجہ سے لوگ انہیں بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں، گاؤں میں ان کی بہت اچھی ساخت ہوتی ہے، لوگ ان سے مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے یہ لوگ بھی دیہی پنجاب کی سیاسی قیادت میں بڑا اہم مقام رکھتے ہیں اور لوگوں کے فیصلوں پر
اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اس طرح دیہی پنجاب کی سیاسی قیادت جو ہے، یہ جو مختلف لوگ ہیں، ان میں نمبردار ہے، سیاسی رہنما کابر ہیں، مذہبی رہنما ہیں، دوسری اہم پیشہ ور ملازمین جو ہیں وہ بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں لوگوں کی رائے عامہ بنانے کے لیے، رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے یہ بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ چیپٹر بھی آج آپ کا کمپلیٹ ہے۔ ہم نے 10 چیپٹرز کر لیے ہیں۔ اس کا بھی آپ نے آبجیکٹیو، شارٹ کویسچن اینڈ جو ہے MCQs جو ہیں وہ پریپیئر کرنی ہیں۔